رات پھر کھڑکی، اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں۔ بیروت کا ساحل قریب ہی ہے۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا، مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحیرہ روم کے غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل جل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ ایسے ہی طوفان میرے اندر اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں۔ میرے خون کے قطرے بہا دے، لیکن مسجد اقصی کے صحن میں میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان سلطان ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندہ تیار ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرأت اور شجاعت عطا کر کہ میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں۔ مجھے ان بتوں کے آگے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو میں روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا، ورنہ میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا، تیری مخلوق سے کہوں گا یہ ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کی لاج نہیں رکھی۔ اس خدا نے رسول کے نام لیواؤں کو اتنا مجبور اور بے بس کیا کہ قبلہ اول ویران ہو گیا اور اس پر صلیب اور یہودا کے سائے پڑنے لگے۔ رات زور سے کڑکی۔ حسن کے کمرے کی چھت اور دروازے اور کھڑکی کے کواڑ بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ طوفان باران زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حسن کے دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خون بھی تھا۔ جذبات کی شدت میں کبھی اسے ایسا لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھیں۔ وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بلڈون کے پاس آئے اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا، اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی کام کوئی اور کر لے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا اور وہ وہیں اوندا ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ مسلح چھپا کر اور حضرت عیسیٰ کا بت، مریم کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیتا، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے روپ میں پلنگ پر سو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصی دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ القدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی۔ اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصی کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصی کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نیکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر یک بارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصی کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔
اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا، وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سارا نے بازو پھیلا دیے۔ اس کے ہونٹ ہلے نہیں تھے، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی، آ جاؤ، مسجد اقصی ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس صحن کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں، آؤ حسن میرے قریب آؤ۔